پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی کی 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کیا اور اس میں انتہائی اہم باتیں کی، اور جو قومی سلامتی کا کانسیپٹ ہے، پاکستان کے شاید پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آئین پاکستان میں، جس کو کہ بنیادی نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکومنٹ کہتے ہیں، کہ اس طرح کی جب بھی بڑی بڑی سیکیورٹی کی ورکشاپ کانفرنسز ہوتی ہیں تو اس میں ایک سوال آتا ہے، یہ دیکھیں 73 سال میں ہمارا نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن کا کوئی ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، یہ ہے آئین پاکستان، جس میں نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی پوری طرح سے ڈیفائنڈ ہے، اور اس کو آج 73 سال میں، بلکہ جب سے آئین بنا ہے اس کے بعد 50 سال بعد، کسی پہلے وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری نے اس آئین کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کا بتایا۔ اور وہ کیا کچھ بتایا، اتنی اہم باتیں ہیں، وہ باتوں کو صرف سم اپ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام، پاکستان کا ہر شہری وہی محفوظ نہیں ہوگا تو پاکستان کی قومی سلامتی کیسی، پاکستان کی حفاظت کون کرے گا؟ اور یہ وہی چیز ہے جو علامہ اقبال نے، جو 23 مارچ 1940 پاکستان کا خواب، پاکستان کی ریزولوشن، اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج وزیر اعظم نے یہی باتیں کی اور بتایا کہ اصل نیشنل سیکیورٹی یہ چیز ہے۔ تو کیا ہماری یونیورسٹیز میں جب نیشنل سیکیورٹی پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے بڑے بڑے نیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹس جو ہیں، جو بیٹھ کے اس پہ لیکچرز دیتے ہیں، ملک کی پالیسیز نیشنل سیکیورٹی کی بناتے ہیں، جو وزیر اعظم نے آج راستہ دکھایا ہے اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، ان پالیسیز میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور جو وزیر اعظم نے باتیں کی کیا اس پہ واقعی پچھلے 2.5 سال میں عمل بھی ہوا، یا کہ وزیر اعظم کا جو خواب ہے یا وزیر اعظم کی جو پالیسی ویژن ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کی پاکستان بنانے کی یہ ویژن ہے، اس میں انہی کے کابینہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہی کے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اندر سے بیٹھ کے اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، اور اکنامک ہٹ مین وزیر اعظم کے رائٹ لیفٹ ہی بیٹھے ہیں، جو ان کی اپنی ہی آج دی گئی ویژن جو پہلے بھی تھی اور آج انہیں نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ لنک کیا، اندر سے بیٹھ کے ہی سیبوٹاج کر رہے ہیں، اور کس طرح سے کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، پروفیسر رہی ہیں ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہی ہیں، پی ایچ ڈی بھی اسی معاملے پہ۔ لیکن آج مجھے سمجھ آیا کہ وزیر اعظم نے اتنی اہم وزارت ڈاکٹر شیریں مزاری کو کیوں دی، کہ فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس، کیونکہ آج جتنی وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی سے باتیں کی ان میں سے آدھے سے زیادہ کام، 70% کام تو ڈاکٹر شیریں مزاری کی وزارت میں جاتے ہیں۔ اور اگر ہم آئین کا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، جس کو کہ دباچہ کہتے ہیں آئین پاکستان کا، جو وزیر اعظم نے آج باتیں کی وہ اسی میں لکھی ہوئی ہیں، wherein shall be granted fundamental rights including equality of state status, opportunity and before law, social, economic and political justice، معاشرتی، معاشی اور سیاسی انصاف، جس کی آج وزیر اعظم نے بات کی، فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن، آزادی، سوچنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، اور باقی ساری چیزیں جو فنڈامنٹل رائٹس اس آئین میں دیے ہوئے ہیں، جس کی وزیر اعظم نے بات کی، تو اس پہ عمل درآمد کروانا بھی ڈاکٹر مزاری کی وزارت میں آتا ہے، تو پالیسیز کیا اسی طرح سے بن رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مختلف جو کانسٹیٹوئنٹ جماعتیں ہیں ان کی کچھ الگ الگ پریس کانفرنسز بھی سامنے آئیں، اور موقف بھی سامنے آئے کہ کل آخر ہوا کیا۔ اب انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ پان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ 9 جماعتیں جو استعفے دینے پہ تیار ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی انہی کی طرح استعفیٰ دے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہوگا؟ پتہ نہیں ممکن ہوگا یا نہیں، لیکن آج مجھے 2017 کی سابق صدر آصف زرداری صاحب کی ایک ویڈیو بہت یاد آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد کیا موڈ آج ایسا ہی ہے زرداری صاحب کا، یعنی واقعی موڈ ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن حکومتی کیمپس میں یقیناً موڈ کچھ اسی طرح کا ایسا ہی ہے کہ آپ کی حکومت تو اب بڑی ریلیکس ہے کہ مارچ دھرنا شرنا جو آیا تھا کچھ نہیں ہے، تو آپ گورننس پہ کام کر سکتے ہیں، کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، اور یہی بات آج وزیر اعظم نے کہی بھی ہے۔ ارشد، ہم کبھی بھی گھبرائے نہیں تھے، ہمیں پتا تھا اپوزیشن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ایونچولی علیحدہ علیحدہ ہونے ہیں ان کے انٹرسٹ، تو یہ تو جب آپ
اپنی سیلف انٹرسٹ کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی وقت آپ کا انٹرسٹ دوسری طرف چلا جاتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو کل ہوا ہے. تو یہ اٹس ناٹ این ایشو فار اس. کابینہ اب ری شفل کرنے کا بھی وزیر اعظم نے کوئی انڈیکیشن دی ہے؟ آپ کے کچھ نئے سینیٹرز دوبارہ؟ میرے پاس تو نہیں کوئی انڈیکیشن، آپ کے پاس غالباً زیادہ ہوگی اس کے. آپ کے پرانے جو وزیر اطلاعات ہیں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب سینیٹر منتخب ہو گئے، اوت نہیں اٹھایا ابھی تک. وہ میرا خیال میں اٹھا لیں گے انشاءاللہ. ایک اور وفاقی وزیر ہیں آبی وسائل کے فیصل واڈا صاحب، دوبارہ سینیٹر الیکٹ ہو گئے، اوت نہیں اٹھایا ابھی تک. آئی ڈونٹ نو، آئی گیس کر لیں گے، ٹائم لگتا ہے نوٹیفیکیشنز میں. نوٹیفیکیشن میں ٹائم لگتا ہے اور وزیر اعظم سوچ رہے ہیں کہ کچھ پورٹ فولیو بھی تبدیل کیے جائیں. اور ناظرین، مولانا الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم بناتے وقت بتایا تھا کہ یہ ایٹمی آپشن جس کا کہ بلاول صاحب نے ذکر کیا، کیا یہ آپشن اس وقت موجود تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پی ڈی ایم متحد پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے. یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح. اب جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی جائیں تو استعفے دیں. پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی چند دن کی کہ آپ اپنے سی اے سی کے پاس جائیں، ان کے سامنے 9 جماعتوں کا موقف رکھیں، کیونکہ جمہوریت ہے نا. پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ جمہوریت کی بات کرتی ہے. خدا کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں. ہم ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. خدا کرے کہ اس اگر کا مرحلہ نہ آئے. جی خدا کرے کہ اگر کا موقع نہ آئے. اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پروگرام میں اس اگر کی وضاحت بھی کی کہ اگر کا یہ موقع آتا ہے تو پھر کیا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. اگر وہ اس میں ہم اس کے پاس جائیں گے، اگر وہ ہم اپروول دیں گے تو ہم شامل ہوں گے استعفوں میں. واٹ اف دے سے کہ ہم نے نہیں دینے نہیں ہوں گے تو پھر وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہ سکتے. پھر پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. نہیں، پھر لانگ مارچ ہوگا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر ہوگا. جی جو بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی ہوگا. جی جو بھی ہوگا پیپلز پارٹی کے بغیر. تو اگر کا یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر ایسی اسٹیج آئی تو پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ سابق صدر آصف زرداری صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہمارا دل ٹوٹتا نہیں ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایسا دل رکھتے نہیں ہے کہ ٹوٹے گا. سوائے بیوی کی شہادت کے دل کوئی نہیں توڑ سکتا. جی ناظرین، تو میسج بڑا واضح ہے، پالیسی لائنز بڑی واضح ہیں اور حکومت اب چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کچھ قانون سازی کر لی جائے. اور وزیر اعظم نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کا پروسیس شروع کیا جائے، انٹر پارلیمنٹری کوئی کمیٹی اپنا کام شروع کرے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں یہ اپوزیشن اب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آ کے پارلیمنٹ میں یہ قانون سازی کرے گی؟ اور وہ تو کہتے ہیں کہ پورے سسٹم کو آپ لوگوں نے انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ اس کو غیر فعال کر دیا ہے. دیکھیں ایونچولی ان کو بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کے فائدے میں بھی ہے کہ صاف اور شفاف ایک الیکٹرل سسٹم بنے، کیونکہ اتنا بدنام ہو گیا ہے یہ الیکٹرل سسٹم. اور اس الیکشن کمیشن کے نیچے تو بالکل ہی الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وی نیڈ دا ریفارم، اور ریفارم میرا خیال میں ان کو بات چیت کرنی ہوگی. میں ایک چیز بتاتی چلوں، آپ اپنے ویڈیوز میں دکھا رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے 9 جماعتوں نے کہا کہ استعفے دیں. مطلب ہے ایک مذاق ہے. ان میں 9 جماعتوں میں غالباً 1 یا 2 جماعتیں جن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، باقی تو باہر رو پٹ رہے ہیں کیونکہ ہار گئے الیکشن. مولانا خود ہار گیا. تو مطلب کہنا کہ 9 جماعتوں نے کیا استعفے دیں، پہلے یہ چیک کر لیں ان جماعتوں میں کتنے لوگوں کے بندے ایکچولی بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز میں. اور اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے، اسمبلیز کا کام بھی ہے، حکومت کا کام ہے. اور جس طرف آج وزیر اعظم نے اشارہ کیا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات کی، بلکہ وہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے آج جو بات کی ہے ناظرین نیشنل سیکیورٹی کی، انتہائی اہم ہے کہ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اہم چیزیں آتی کیا ہیں اور اس کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. ہم اب تک نیشنل سیکیورٹی کو صرف ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو جتنا ہم اسٹرینگتھن کریں گے، فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا سیکیور ہوں گے. لیکن ایکچولی نیشنل سیکیورٹی اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. مثلاً
क्लाइमेट चेंज, इसकी कोई 5-6 साल पहले तो पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता था क्लाइमेट चेंज की, लेकिन जिधर आज पाकिस्तान है, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्लाइमेट चेंज तो प्रॉब्ली एक ऐसी चीज है जो सबको ओवरशैडो कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में तो ये आता ही नहीं था कभी पहले, तो ये नई चीज है और ये उतनी ज्यादा शायद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो फौज जो हमें सिक्योरिटी हम फील करते हैं उस फौज की वजह से, ये भी एक इशू आ गया कि हमें अब क्लाइमेट चेंज की पूरी तैयारी करनी है मुल्क को, तो ये भी ऐड हो गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। डॉक्टर मुजाहिर साहिबा, आप खुद भी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ाती रही हैं, आपने इससे पहले किसी वजीर आज़म को कौमी सलामती की ये तारीफ करते हुए देखा और बताते हुए कि ना कौमी सलामती सिर्फ ये फौज और टैंक और जहाज ही नहीं है, और भी चीज़ें, और क्लाइमेट चेंज इतना एम्फसाइज किया प्राइम मिनिस्टर ने? अरशद, असल बात तो ये है कि पिछले जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनको इतना वो नेशनल सिक्योरिटी पे बात ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको ना उन्होंने कभी इस सब्जेक्ट को गौर से देखा ना समझा। हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन एक बड़ा है और देखें उनको भी पता है कि अब दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ फौज से नहीं डिफाइन होती, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हमारा न्यूक्लियर सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत कि हमें कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत लाजमी है। और इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा क्या है, जैसे आपने आइन का बताया कि हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसको सबसे बड़ा एक तो है, जब लोग महफूज नहीं होंगे तो मुल्क महफूज होगा नहीं। अगर कैसे हो सकता है, अगर आप इनसिक्योर हैं तो एक तो है ना कि आप लोगों को, जो निचला तबका है, जो गरीब गुरबा हैं, उनको आप सिक्योरिटी दें कमाने की, उनको सेहत की, उनको सोशल वेलफेयर के, जिनको नौकरियां नहीं है उनका सोशल बहुत अच्छी बात की। और लेकिन एक चीज और इसमें है अरशद, जो हम भूल जाते हैं जब हम बात करते हैं ना कि लोगों की सिक्योरिटी, उसमें एक चीज है सिक्योरिटी फ्रॉम फियर, कि जब खौफजदा कौम होगी कि कल को कोई पुलिस वाला उठा ले या कोई और आके उन पे गलत केस कर दे, तो इंसाफ बहुत जरूरी लाजमी है। सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सिक्योरिटी फ्रॉम फियर, जिससे ये तो आपकी वजारत में आ रहा है ना। बिल्कुल, और इसी वास्ते हमारे जो मंशूर था उसमें हमने ये सारी चीजें डाली हैं, इंक्लूडिंग कि हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो ये इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जैसी चीजें जमहूरियत में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये, और प्राइम मिनिस्टर ने इस वास्ते पहली दफा एक ऑफिशियल लेवल पे रिकग्निशन आई है कि सिक्योरिटी की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस और वेपन्स और गन्स पे नहीं है। आपने अपने वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे बुनियादी जो है, जो अवाम है, लोग हैं, जिनकी वजह से रियासत बनती है। वैसे अवाम रियासत का हिस्सा है या नहीं? अवाम के बगैर रियासत हो सकती है? बात सुने, अवाम इज द रियासत। तो ये हमें आज तक समझ नहीं आई चीज। हम रियासत जो ढोल पीट रहे होते हैं, अवाम के हकूक टेम्पल करते जाते हैं और कहते हैं पता नहीं रियासत अवाम के बगैर है। हुक्मरान जो है वो उन्होंने एलीट कैप्चर किया हुआ था और वो समझते थे कि बस यही एलीट कैप्चर, एलीट रियासत है, बाकी अवाम का ख्याल ही नहीं था। और इससे यही बात बहुत आपने एलीट कैप्चर का, और नाज़रीन आज वजीर आजम ने भी यही कहा कि पाकिस्तान चंद लोग हैं, चंद गिरोह हैं जिन्होंने रियासती वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, और ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये चंद नमक बराबर लोग हों और ये आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिनको कहा जाए, और एक पीछे गुर्बत का समुंदर हो और मुल्क जो है वो कौमी सलामती उसमें इंश्योर हो। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी है वो तो हो ही नहीं सकती जिस मुल्क के अंदर थोड़े से अमीर लोग हों और गरीबों का समुंदर हो। ये कभी भी वो मुल्क सिक्योर नहीं होता। सिक्योर वो मुल्क होता है जिसके अंदर सब बिलीव करते हैं ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारा मुल्क है, हमारा भी स्टेक है इस मुल्क के अंदर। जब तक कि वो लोग ओन नहीं करते अपने मुल्क को, तो वो सिक्योर नहीं मुल्क होता। फौज सिर्फ सिक्योर नहीं कर सकती। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि एक नेशन खड़ी हो जाती है, अपने आप बिलीव करती है, उसकी स्टेक होता है उस मुल्क को बचाने के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, इंतहाई अहम बात। और पाकिस्तान की आज हालत क्या है? क्या पाकिस्तान में कौमी सलामती मुमकिन है जब पाकिस्तान में 50% आबादी गुर्बत की सतह पे हो या गुर्बत में रह रही हो? और ये बात मैं नहीं कह रहा, वजीर आज़म ने आज हमें ये बताया। क्या बताया, आइए देखते हैं।
ہماری جو غربت ہے ہمارے 25% ایکسٹریم پاورٹی کہہ لیں، اور اس کے بعد بھی اوپر 25% وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا شوق پڑتا تو پاورٹی کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ہماری جو سب سے بڑی کنسنٹریشن ہونی چاہیے ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے. بہت اہم بات، بہت اہم ویژن وزیر اعظم کی. اور آج اگر ہم گلوبل ہنگر انڈیکس پر ناظرین نظر ڈالیں کہ دنیا بھر میں کتنی بھوک اور افلاس ہے، کتنے ممالک میں، تو پاکستان کا اس میں نمبر کیا آتا ہے؟ پاکستان کا اس میں 107 ممالک میں سے 88 نمبر پہ پاکستان کھڑا ہے. یعنی کہ غریب ترین ممالک میں جہاں پہ فوڈ انسیکیورٹی، جس کو کہ ہنگر کہتے ہیں، بھوک اور افلاس کہتے ہیں، 88 نمبر ہے پاکستان کا 107 ممالک میں. گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس کو دیکھیں تو یہاں بھی 113 ممالک میں سے پاکستان کا 80 نمبر آتا ہے. اور وزیر اعظم نے جو بات کی ڈاکٹر مزاری صاحبہ، جس ملک میں 50% لوگ غربت کے، اور غربت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم چینج بھی کرتے رہتے ہیں، $5 سے کم کما رہے ہوں، یا جو منیمم لائن ہے وہ $1.5 کے اوپر ہے، 11 کروڑ لوگ غربت میں رہ رہے ہوں، تو ہم کیسی قومی سلامتی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری پالیسی ڈائریکشنز ہیں؟ اور سوویت یونین کی مثال کیا یہاں پہ آتی ہے کہ اتنی ہیویلی ملٹرائزڈ ملک اور لوگ وہاں پہ ان کی بہتری نہیں ہو رہی تھی؟ ہم اس راستے پہ تو نہیں جا رہے خدا نخواستہ. نہیں، ہم اس راستے پہ نہیں جا رہے. اور ہماری حکومت نے جو سوشل ویلفیئر کے پروگرامز شروع کیے ہیں، جس سے احساس ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، یہ سارے پروگرامز ہیں، لو انکم ہاؤسنگ ہے، تو یہ سوشل پروٹیکشن کے پروگرام بہت لازمی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں ایمفسائز کروں گی ارشد کہ جب آپ کے ریاست میں شہریوں کو حفاظت نہیں ہوگی، مائنورٹیز لے لیں، آپ ٹرانسجنڈر لے لیں، خواتین کی سیکیورٹی، دیکھیں آپ کو غربت سے آپ نکالے بھی جائیں گے، لیکن اگر آپ کانسٹنٹلی خوف زدہ رہیں گے، آپ کے بچے خوف یہ زدہ کام رہیں گے. کس نے کرنا ہے؟ ایک آزاد عدلیہ نے کرنا ہے. انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی فلی سیکیورڈ. یہ ہمارے آئین کی منشا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ ہے، اس کا پریمبل، اس کے فنڈامنٹل رائٹس، اس کے پرنسپلز آف پالیسی، اس کے فنڈامنٹل رائٹس میں سارا لکھا ہوا ہے جو کہ شہری کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. اور ہیومن رائٹس دیکھیں، یہ بھی ہماری حکومت پہلی حکومت ہے میں سمجھتی ہوں جنہوں نے ایک رائٹس بیسڈ اپروچ کیا ہے، کہ یہ نہیں کیا کہ جی آپ چیریٹی دے دیں کسی کو. ہمارا اپروچ ہے کہ یہ ہر شہری کا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے. یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہمارے شہریوں کا یہ حق ہے جو آئین میں دیا ہوا ہے، اور ہمارا فرض اور ڈیوٹی اوبلیگیشن ہے کہ ہم اس فرض کو پورا کریں. یہ ہمارا اپروچ اور مائنڈ سیٹ یہ ہے. اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہتری کر سکیں گے. اور بار بار میں یہ کہوں گی، ہر شہری کی حفاظت، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر شہری کے حقوق بھی. کریں. اگر یہ میرا سوال نہیں ہے، عدیل راجہ کا سوال ہے. وہ کہے وزیر اعظم نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ آپ نے نواز شریف کو وہ حقوق دینے کے لیے بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو کہ آئین میں نہیں تھے. کیا وزیر اعظم یہ صحیح کہتے ہیں؟ It's between me and the PM ایک چل رہا ہے. بٹ پوائنٹ تو آپ یہ کی ہے، آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے تھے؟ کیوں روئی تھیں آپ اس بات پہ؟ I don't know whether میں روئی تھی یا نہیں روئی تھی. وزیر اعظم کہتے ہیں، دو تین دفعہ کہا ہے انہوں نے. بٹ آئی تھنک کہ پی ایم ہمسیلف کافی موو ہو گئے تھے کہ کیا یہ شخص سچ مچ اتنا بیمار ہے کہ کسی وقت بھی اللہ کو پیارا نہ ہو جائے تو اس کو بھیجے علاج کریں. کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کا ایک بہت ہیومنسٹک اپروچ ہے. کوئی اور ہوتا پرائم منسٹر تو اپنے ایک شخص جو کرپشن کے کیسز میں کنوکٹ ہو چکا ہے، جس نے اتنے سال حکومت میں رہ کے ہسپتال ایک صحیح نہیں بنایا جدھر اس کا علاج خود ہو جائے، وہ شاید نہ جانے دیتا. بٹ پرائم منسٹر کا ایک ہیومنسٹ اپروچ ہے. بالکل. اور اس ہیومنسٹ اپروچ پہ بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم نے بھی لیڈ کی بات کی، آپ نے بھی اس اشرافیہ کی بات کی. پچھلے 2.5 سال میں آپ کو احساس ہوا کہ آپ کی حکومت نے جتنی بھی پالیسیز بنائیں اس میں جو بگ بزنس ہے اس کو فائدہ دینے کے لیے آپ کے پالیسی ڈیسیجن زیادہ ہوتے رہے، عام آدمی کے لیے فائدے کم ہوتے رہے؟ نہیں، میرا خیال میں یہ غلط فہمی ہے. ظاہر ہے ہم نے کیونکہ بزنس کو ریوائیو کرنا تھا، جو اکانومی کا حال ہوا تھا، تو ویلتھ جنریشن ہوگی تو اس سے آپ کا غریب طبقہ بھی اوپر اٹھے گا، جابز ملیں گے، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. نہیں، ٹرکل ڈاؤن ایک اور تھا جو اس زمانے میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تھا. پہلے عمرہ کو ایلیٹ کو بہتر کر دو تو کچھ نہ کچھ
گر کے پہنچتا جائے گا غربت. کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا احساس پروگرام بھی چلا ہے, ہیلتھ کارڈ کا پروگرام چلا ہے, اور اس کے علاوہ ہم جو قوانین لائے ہیں عام شہری کے انصاف اور پروٹیکشن کے لیے. دیکھیں جو مظلوم طبقہ ہے, ٹرانسجینڈرز کا ہم نے قانون بن چکا تھا, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا, ہم نے اس کے رولز بنائے, اس کی امپلیمنٹیشن شروع کی. جینڈر بیس وائلنس کے خلاف ہم نے اویئرنیس کیمپین شروع کی, ایپس بنایا, ہم نے ویمن کے پراپرٹی رائٹس کو سیکیور کیا آرڈیننس کے تحت, جس سے جو ان کو ملے ہوئے آئین میں بھی اور جو اسلام میں ان کی انہیریٹنس رائٹس ہیں وہ ان کی فیملیز چھین لیتی تھی, دیتی نہیں تھی, اس کی پروٹیکشن کے قوانین ہم نے کیے. تو ہمارا سینئر سٹیزن کا بل فائنلی بلاول بھٹو زرداری کی کمیٹی سے تھرو ہو گیا ہے. میڈیا والوں کے لیے بھی آپ نے پروٹیکشن کے لیے بل لانا تھا, وہ بھی آپ نے نہیں, ہمارا بل تیار ہے, اس پہ لیگل ویٹنگ ہو رہی ہے لا ڈپارٹمنٹ میں. بٹ دا پوائنٹ لا منسٹری میں میڈیا کے لیے تو زیادہ چاہیے ہوگی ویٹنگ کی ضرورت. نہیں, دیکھیں میں سمجھتی ہوں ہمارا بہت اچھا بل ہے, کیونکہ ہم نے کنسلٹیشنز کی تھی سارے جرنلسٹ کے ساتھ, اور جرنلسٹ پروٹیکشن ایک ہمارے لیے اوبلیگیشن بھی ہے. ہم نے ICCPR کے اوپر دستخط کیا ہے, اور اس کی انٹرنیشنل کنونشن پہ جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, پارٹی بن جاتے ہیں, تو آپ کو اپنے قوانین اس کے دائرے میں لانے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک فرض ہے, جو اوبلیگیشن ہے ہمیں کرنی پڑے گی. GSP+ کا بھی یہ حصہ ہے, تو یہ ہم پہ فرض بن گیا. اور I'm trying کہ فٹافٹ ہماری حکومت, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی 1-2 ریمائنڈرز دیے, کیونکہ ان کا اپروچ یہ ہیومن رائٹس بیسڈ اپروچ ہے. تو جدھر وہ سمجھتے ہیں لکوناز ہیں, ادھر وہ اس میں کہتے ہیں کہ اس پہ جلد موومنٹ ہو. ہمارا چائلڈ پروٹیکشن, وہ نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ بن چکا ہے, ہم نے لیگل ایڈ اتھارٹی اب بنا لی ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن وزیر اعظم نے آج کچھ اور بھی ذکر قومی سلامتی کا, اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں کہ فوڈ سیکیورٹی کیا ممکن ہوگی پاکستان جیسے ملک میں. پانی کا ایشو بہت بڑا ہے, اور واٹر ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, خاص طور پہ جب بھارت سے بیانات آتے ہیں. اس حوالے سے کیا ہم نے کچھ کیا, ڈیجیٹل سیکیورٹی, اسپیس سیکیورٹی, اور پھر ہمارے ہمسایوں سے تعلقات. کیا 5 اگست کے بعد جو کچھ ہوا بھارت نے کشمیر میں کیا, ہم نے دوبارہ ایک یو ٹرن اس پہ کر لیا. پہلے تو ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے بھی, اور ایک ٹانگ پہ نہیں, یعنی کہ مظاہرے کر رہے تھے, گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے, ہر اتوار جمعے والے دن ہم نے یہ کرنا تھا. سڈنلی کوئی ذکر ہی نہیں. کیا اس پہ کوئی بیہائنڈ دا سینز ڈیل ہو گئی ہے؟ اس پہ ہی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ, اور ہم بات کر رہے ہیں قومی سلامتی پہ, وہ ویژن جو آج وزیر اعظم پاکستان نے دیا. اور سوالات بہت سے اٹھ رہے ہیں کہ بھارت نے جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں کیا, اس پہ شروع میں تو بہت جوش و جذبہ اور ولولہ اس حکومت کا نظر آیا, لیکن بعد میں تھوڑی بہت لگتا ہے کوئی ٹھنڈ پڑ گئی ہے, اور بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں, چیزیں بھی چل رہی ہیں, کیا کچھ چل رہا ہے. لیکن وزیر اعظم نے آج جو بات کی, اہم بات تھی, جس میں کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات, اور پھر 5 اگست کا بھی انہوں نے ذکر کیا. کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا ایشو بیسکلی کشمیری ایک ہی ایشو ہے, ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں, اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں. انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا, اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا, اور ہمارے ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں. ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے, اگر وہ رائٹ دیتے ہیں, تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے, کہ اگر ڈائیلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے, تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے, اور اس سے دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے. ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بہت غربت ہے, تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے, تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو, ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے, ہندوستان کو فائدہ, وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک. جی ناظرین, آپ نے سنا بہت اہم باتیں, جس میں کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کی بھی بات کی, سینٹرل ایشین ریپبلکس کی بات کی, اور ڈاکٹر مزاری صاحبہ 5 اگست کی تو پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں بھارت کی طرف, نریندر مودی کی طرف, اور جو انیشل شروع جوش جذبہ ولولہ تھا وہ ختم ہو گیا, اور اب امریکن پریشر میں مودی سے دوبارہ ہاتھ ملائیں گے. نہیں, بالکل غلط ہے ارشد. پرائم منسٹر ایک افسوس اظہار کر رہے ہیں کہ ہندوستان
کچھ چاہیے تھا کہ ڈائیلاگ کرتے، لیکن مودی نے آ کے اپنی فیشزم اور RSS آئیڈیالوجی کر کے اس خطے میں جنگ کے امکانات بڑھا دیے، جس طرح فالس فلیگ آپریشن. کافی عرصہ ہو گیا مودی کو فاشسٹ بھی نہیں کہا، ہٹلر بھی نہیں کہا وزیر اعظم نے. دیکھیں، امریکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد نیا پریشر آ گیا. نہیں، ناٹ ایٹ آل. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہمارے اب عمران خان اس پرائم منسٹر، جتنا انہوں نے انڈیا کی لیڈرشپ کی آئیڈیالوجی پہ اٹیک کیا ہے، جتنا انڈیا کو کرٹیسائز کیا ہے، جو کشمیر پہ کریں، پہلے کس نے کیا تھا؟ نواز شریف وغیرہ تو نام ہی نہیں کشمیر کا لیتے تھے. آپ ریکارڈ چیک کر لیں نا. لیکن ہمارے دیکھیں، پرائم منسٹر ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں، ایک پالیسی ایکسپریس کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اداروں نے آگے لے کے چلنا ہے. فار ایگزامپل ہماری منسٹری نے انٹرنیشنل ریپورٹرز کو لکھا ہے کشمیر کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس پہ، ویمن کے خلاف جو وائلنس ہو رہی ہے. ابھی میں میری تقریر ریکارڈ میں نے کی ہے جو کہ ویمن کے اوپر جو UN سیشن ہو رہا ہے اس میں کشمیر کا کہا ہے. آپ کی وزارت یہ تمام لیٹر لکھ رہی ہے تو کیا وزارت خارجہ بھی ان کا سنک چل رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، یا ہر ایک کی الگ الگ دکانیں نہیں؟ بنی میں ہیں؟ سمجھتی ہوں وزارت خارجہ ایک ٹریڈیشنل موڈ پہ اپنی ڈپلومیسی کر رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ بڑھ گیا ہے، ڈپلومیسی کا بھی بڑھ گیا ہے. اب ہیومن رائٹس کی ڈپلومیسی دیکھیں دنیا میں سینٹرل ہو گئی ہے. آپ کا GSP+ کیا ہے؟ جتنی آپ کو وہ ٹریڈ فیسلٹی دیتے ہیں ڈیپینڈنگ آن آپ کی ہیومن رائٹس پہ وہ کیا ڈیمانڈ آپ سے کرتے ہیں. فاٹف کا بھی دیکھ، ہر جگہ جدھر دیکھیں گے اب ڈپلومیسی ٹریڈیشنل نہیں رہی، اور ہمیں یہ ایکسیپٹنس اب کرنی ہے. اس میں ذرا سا مائنڈ سیٹس ہم نے بدلنے کہ ہیومن رائٹس ڈپلومیسی بہت سینٹرل ہو گئی ہے. یہ تو سینٹرل ہوگی، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کے روابط بھی بڑھ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں آئی تھنک US سیکرٹری آف ڈیفنس دوبارہ وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں. چائنا کے خلاف انڈیا کو باقاعدہ طور پہ پراپ اپ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ ہم سے افغانستان میں ڈوم اور دوبارہ مانگنا شروع ہو گیا. دیکھیں پرابلم یہ بالکل بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ایک جو چیز انہوں نے کی ہے کہ ہندوستان کو وہ سیٹ ایٹ دا ٹیبل دے رہے ہیں افغانستان کے ڈائیلاگ میں، جو ہمارے میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے فارن آفس نے ریجیکٹ کر دیا، جو کرنا چاہیے. ہندوستان کا نہ بارڈر لگتا ہے افغانستان سے، نہ کچھ. ہندوستان جو سپوائلر رہا ہے، جس نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے میں، اس کو آپ ٹیبل پہ بٹھا کے افغانستان میں امن کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں ایک یہ ہمیں نوٹس کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا جو ٹریڈیشنلسٹ اپروچ ہے نا کہ ہم واشنگٹن کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ہمیں آپ کی حکومت نے شفٹ کیا ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنلی آ رہا ہے، کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں CPEC جو پروگریس ہے باقاعدہ کچھ جگہ پہ روک دیا گیا ہے، کچھ جگہ سلو کر دیا گیا ہے، اور انڈر امریکن انفلوئنس اور پریشر آپ یہ کام کر رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل ٹرو، بالکل نہیں. ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. دیکھیں ہم امریکہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں. وی وانٹ کہ وہ اس طرح افغانستان سے اپنی فوجیں نکالیں کہ امن آئے اسلام آباد میں، نہ یہ کہ جس طریقے سے ویتنام سے بھاگے تھے اور پیچھے کیوس چھوڑ گئے تھے، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان پہ بلو بیک آئے گا اس کا. لیکن ہمارے کلیئرٹی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ، وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور کیا کہتے امریکہ کے جو جتنی برمار آپ کی حکومت میں امریکی نیشنلز کی، امریکی PR ریزیڈنس والوں کی، وزیر اعظم کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، پھر آپ ہمیں کہہ رہی ہیں. میری بات سنیں، ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ ان پہ کوسچن کریں نہیں کریں، پالیسی پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہم ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ امریکہ اور انڈیا کی نہ صرف اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اب ایک کوادری لیٹرل اسٹریٹجک فریم ورک ہے جس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے اور امریکہ ہے. بورس جانسن نے 2 دن پہلے اناؤنس کیا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے، اور یہ سارا چین کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے. تو آپ اگر دیکھیں پورا انڈین اوشن جو ایسٹ سائڈ پہ ہے، ایسٹ ایشیا کی انڈو طرف، پیسفک اور انڈو چائنا پالیسی دونوں چین کے خلاف ہے. چین کے خلاف، اور نہ صرف یہ، اور یہ ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس کا نوٹس لیں گے کہ نہیں، بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا خیال نوٹس نہیں لیں گے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا جو وزیر اعظم نے کنسپشن دی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، اور اس سارے ایجنڈے میں وفاقی وزیر برائے ہیومن رائٹس تو ہے ہی نہیں.
نہیں اس میں غالباً زیادہ طور ریٹائرڈ یہی پرابلم ہے ریٹائرڈ اور امریکی ہیں میرے خیال چائنیز بھی اس میں مجھے بھی نظر نہیں آئے ایک چائنیز ہے سی پیک پہ بات کرنے کے لیے لیکن ریٹائرڈ امبیسڈرز ہیں زیادہ طور ہمارا یہ وی کانٹ گیٹ آؤٹ آف دا موڈ آف ریٹائرڈ امبیسڈرز بٹ بائیڈن کا جو ایشیا کا بندہ ہے کرٹ کیمبل اس نے تو اوپنلی کہا ہے کہ جو بورس جانسن نے انوائٹ کیا آسٹریلیا انڈیا اور ساؤتھ کوریا کو جون میں G7 کے سمٹ پہ کرٹ کیمبل نے سپورٹ کیا ہے جانسن کا پروپوزل کہ ایک G7 کو D10 بنا دو جس میں ہندوستان کو پرماننٹ ممبرشپ ملے گی اور پرماننٹ ممبرشپ D10 کے ایشوز کیا ہوں گے ٹریڈ ٹیکنالوجی سپلائی چینز اینڈ سٹینڈرڈز اینڈ ملٹری ڈیٹرنس تو یہ جب اتنی زیادہ امریکہ اور ہندوستان کا جو جوڑ ہے تو پھر ہمارے لیے تو امریکہ کے ساتھ ایشو اسپیسیفک ریلیشن شپ ہو سکتی ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہماری چین کے ساتھ ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ ہم نہ کر سکتے نہ ہمیں فائدہ ہوگا ویری مچ چائنا اور پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جس سے سی پیک آتا ہے جس میں اوپن ٹریڈ روٹس آتے ہیں جس میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور یہ سی پیک بڑھتا جائے گا ویسٹرن سائڈ پہ بھی تو بیلٹ روڈ انیشیٹو وہ سارا اس کا حصہ اور جب وزیر اعظم سینٹرل ایشین ریپبلکس کی اور ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسی پروجیکٹ کی کنیکٹیوٹیز ہیں لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا اور افغانستان میں جو امن ہے اس کو وزیر اعظم سارے کے لیے کہا کہ کنجی اس ساری چیز کی ڈیولپمنٹ کی ریجنل کنیکٹیوٹی کی وہ افغانستان میں امن کے ساتھ لنکڈ ہے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی اور یہ بہت دیر کے بعد ایک اپرچونٹی آئی ہے اس کے اندر بڑے چیلنجز ہیں جو ایک ملک میں 20 سال سے اگر سول وار ٹائپ سچویشن ہو تو وہ اتنی دشمنیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اتنا اور مسٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسان نہیں ہے لیکن اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے اور اگر کوئی ملک کا سٹیک افغانستان میں امن کا ہے افغانستان کے بعد وہ پاکستان ہے ہمارا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ میں جو میری میٹنگز ہوئی ہیں سینٹرل ایشین لیڈرشپ سے وہ سب انٹرسٹڈ ہے پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے جو اس لینڈ لاکڈ ہے تو ان کے لیے پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ سب کھلتی ہے اس کی چابی ہے افغانستان میں امن کی تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے اس کی افغانستان میں امن کی چیلنجز ہیں نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن یہ بھی اب اسی راستے پہ چلی گئی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اور 20 سال ایک جنگ چلی ہے اور زیادہ آگے نہیں جانی چاہیے ڈاکٹر مظاہر صاحبہ آپ نے سنا وزیر اعظم کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں چیزیں بڑی واضح وزیر اعظم کو نظر بھی آ رہی ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس کر بھی رہے ہیں ہائی لائٹ یہ ممکن کیسے ہوگا جب ایک طرف انڈو پیسیفک انڈو چائنا پالیسی اور پھر افغانستان میں بھی انڈیا کو سیٹ دی جا رہی ہے اور ہم ساری چیزیں قبول کیے جا رہے ہیں کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے امریکی اپنی کابینہ میں بٹھائے ہوئے ہیں چاہے پرماننٹ ریزیڈنسی والے ہیں چاہے گرین کارڈ والے ہیں چاہے نیشنلز ہیں اور وہ پالیسی انفلوئنس کرتے ہیں آپ نے بندہ بٹھانا ہے وہاں پہ اور آپ کا سی پہ کسی وجہ سے سلو ہوتا جا رہا ہے نہیں میرا نہیں خیال پرائم منسٹر کی اور جو ہمارے پلاننگ منسٹر ہیں دے آر الرٹ کہ سی پیک پروجیکٹس جلد ہوں اور میں نہیں سمجھتی کہ ایک تو امریکن نیشنل مجھے نہیں پتا آپ کس کا ریفرنس دے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس انہوں نے لسٹیں مانگی ہیں ڈگریاں بھی مانگی ہیں ہماری اطلاعات ہے کہ ایک آپ کے پاس ایسا ایڈوائزر ہے ایس اے پی ایم جس نے او لیول بھی نہیں کیا وہ سرٹیفکیٹ بھی اسے جعلی بنانا پڑے گا اچھا آئی ہیو نو آئیڈیا چیک کروا لیں آپ کس کا ریفرنس دے رہے ہیں I don't think we should discuss that but آپ نے خود ہی ابھی پوچھا تھا پرائم منسٹر آپ کہہ رہے تھے امریکن کیبنٹ میں کوئی بیٹھا ہے تو I wasn't sure کس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں ایک ہو تو بتائیں بہرحال the point is پرائم منسٹر کی کلیئرٹی ہے اور the other thing is دیکھیں ہمارے سامنے فیکٹس ہیں ہمیں پتہ ہے امریکہ کی ریلیشن شپس کیا ہیں ہمیں پتہ ہے آپ فیکٹر جو بالکل نہیں کوئی بات کرتا the elephant in the room اسرائیل کی انٹرونشن جو گلف ایریا میں اب آگئی پہلی دفعہ انڈیا کی سوری اسرائیل کی اسرائیل اینڈ انڈیا کی تو پہلے سے تھی انڈین آرمی چیف نے پہلی دفعہ سعودی عربیہ کا وزٹ کیا تو پہلی دفعہ سعودی عربیہ کا وزٹ کیا بٹ کیونکہ امریکہ انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی اور جو امریکن بہت بڑی بیسز ہیں گلف ایریا میں انڈیا کی ملٹری ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں لیکن اسرائیل جو اس علاقے میں آگے وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے اسرائیل کا فیکٹر ہم بھول نہیں سکتے تو یہ سارے فیکٹرز جب آپ لیں گے
تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ سب سے سٹیبل ہماری اور امپورٹنٹ ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. آج میں اخبار میں پڑھی تھی, کوئی امریکن اسکالر آئے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی ایکول ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے امریکہ کی اور چائنا کی پاکستان کو. خدا کا خوف کرے امریکہ کا انڈیا کے ساتھ اور دیکھیں جو ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں ان کی ویپنز ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. وہ جو ڈیولپ کر رہے ہیں $18 بلین F-35 ایئرکرافٹ کے لیے انڈیا یوز ڈیل ہو چکی ہے. اینٹی بیلسٹک میسائل سسٹم جو ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے ہماری نیوکلیئر کریڈیبلٹی پہ اثر ہوتا ہے, وہ امریکہ انوالوڈ ہے. تو ہم برابر ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ آپ کی ایشو سپیسیفک کوآپریشن اور ریلیشن شپ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کی چائنا کے ساتھ ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور جس ایلیٹ کیپچر کی اشرافیہ کی کیپچر کی بات ہے وہ کابینہ میں ہمیں اسی پروگرام میں وفاقی وزراء بتا چکے ہیں کہ ان لابیز کا وہاں تک اثر ہے اور اس کی کیا بات ہے اور یہ کیا نیشنل سیکیورٹی سے لنکڈ ہے, اس پہ ہی بات کریں گے ایک وقفے میں. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم نے 73 سال میں قومی سلامتی کا جو ویژن دیا اس میں غربت سے لوگوں کو نکالنے پہ بھی ایمفسائز کیا اور کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو ہماری اکانومی ہے اور جو اب تک ہماری ایک ایلیٹس سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کیا ہے, یہ سب سے بڑی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچولی چائنا نے کیا تھا. چائنا کی ریمارکیبل چیز ہے, میں تو جب بھی چائنا گیا ہوں ہمیشہ میں نے ان سے یہ بریفنگز لی ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا. یہ میریکل, یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 700 ملین لوگوں کو پچھلے 700 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا چین نے. اور وہ کس طرح سے نکالا؟ کیا وہ اشرافیہ کو سبسیڈیز دے کے نکالا؟ آپ کی 2.5 سال میں جو پالیسیز ہیں وہ تو اشرافیہ کے لیے بنتی رہی ہیں, تو غریبوں کو کیسے آپ غربت سے میں نے آپ کو پہلے بھی کلیریفائی کیا تھا کہ ہم ویلتھ کریشن کے لیے انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, ساتھ ساتھ باقی پالیسیز دیکھیں جو ہم نے کیے لوگوں کے لیے, عام شہریوں کے لیے. احساس لے لیں, ہیلتھ کارڈز لے لیں, ساری یہ پالیسیز لے لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے انسانی حقوق ہیلتھ کارڈ میں جو مفت دوائیاں مل رہی تھیں پنجاب میں وہ بند ہو گئی ہیں. کینسر کے پیشنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کارڈ سسٹم میں آپ نے پرائیویٹ ہسپتالوں کو فائدہ دے دیا, سرکاری علاج ختم کرتے نہیں, دونوں سرکاری پلس پرائیویٹ ہسپتال ہم نے شہریوں کو آپشن دی ہے. غریب شخص کے پاس آپشن نہیں تھا کہ سانس لینے کی قیمت پتہ ہے آپ کو پرائیویٹ ہسپتال میں کتنی ہے؟ نہیں, بٹ یہ تو نہیں وہ پے کریں گے, تو اسٹیٹ پے کرے گا. وینٹیلیٹر پہ ایک مریض ہو 24 گھنٹے لیے کسی پرائیویٹ میں ہسپتال میں کتنا خرچ ہے؟ صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہی تو فائدہ اب عام شہری کو ہے کہ اچھے ہسپتال میں جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. آپ نے ایک اور کمٹمنٹ کی تھی مسنگ پرسنز کے ساتھ جا کے, وہ کمٹمنٹ آپ کب پوری کر رہی ہیں؟ انشاءاللہ کل پرائم منسٹر کی میٹنگ ہے. وہ کمیٹی جو 3 لوگوں کی بنی تھی جو آئے تھے بلوچستان سے دھرنے پہ, پرائم منسٹر کی کل میٹنگ ہے دوپہر کو, ان کو بلایا گیا ہے. دیکھیں جو کمٹمنٹ ہم کرتے ہیں ہم وہ کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. ڈاکٹر شیریں مزاحی صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کرنے کا. ناظرین, آج قومی سلامتی کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے ویژن اپنا دیا ہے کافی اہم ہے, اور ہمارے تمام قومی سلامتی کے اداروں کو, تمام حکومتی اداروں کو, تمام تھنک ٹینکس کو اور یونیورسٹیز کو وہ دیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اس کی اساس جو وزیر اعظم نے آج قومی سلامتی کا ویژن دیا وہ یہ دستاویز ہے جس میں کہ قومی سلامتی پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن, فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپلز آف پالیسی میں دی گئی ہے, جس کا حوالہ وزیر اعظم نے دیا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.